تو اس وقت کے یو پی کے وزیر اعلیٰ تھے تیواری جی۔ تو جب کھانے پر آئے تو کہہ رہے ہیں کہ تیواری جی آئیے ہماری تہذیب کے مطابق کھانا کھائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میز اور ٹیبل پر کھانا نہیں کھاتے تھے، الگ الگ جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں، آپ کا پلیٹ الگ ہے، ان کا پلیٹ الگ ہے، ان کا پلیٹ الگ ہے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ دو چار آدمی جو ہے ایک ساتھ بیٹھ کر کے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھائے، یہ طریقہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سادگی والا زمانہ تھا وہ۔ اسلامی طریقہ کھانے پینے کا یہ ہے کہ زمین پر صاف ستھرا دسترخوان بچھا دیا جائے اور اس کے بعد زمین پر بیٹھ کر کے کھانا کھایا جائے۔ یہ اسلامی طریقہ ہے کھانا کھانے کا، اور سلیقہ مند بھی لگتا ہے آدمی دسترخوان بچھا کر کے اور پھر اس کے بعد بیٹھ کر کے اطمینان سے کھائے، تو یہ سلیقہ بھی لگتا ہے کہ بہت سلیقہ مند آدمی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک مرتبہ صدر جمہوریہ صاحب تشریف لائے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کھانے پینے کا بھی انتظام وہاں ہونا ہے۔ ٹھیک، سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے، جو مولانا ارشد مدنی صاحب کے بھائی تھے۔ مولانا نے کیا کیا کہ کھانے کا انتظام جو کروائے وہ پورا زمین پر بچھا دیا، دسترخوان پورا لگوا دیا۔ جب ان کے آفیسر سب پولیس والے سب آئے کہ بھائی کہاں کھانا ہے، کیا کھانا ہے، تو ان کا تو پورا سسٹم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ زمین پر بچھا دیا تو لوگ خفا ہو گئے کہ زمین پر آپ نے اتنے بڑے آدمی کو بچھا کر کے کھانا کھلانا ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ بھائی دیکھو، کھانا یہاں تو ایسے ہی ہم کھلائیں گے، ہم ایسے ہی کھاتے ہیں، ہم ایسے ہی کھانا کھلائیں گے، باقی آپ اپنے صدر صاحب سے پوچھ لیجئے کہ وہ یہاں اس طریقے سے کھانا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو وہ پوچھے ان سے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ لوگ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ہی رہنے دو۔ جب وہ آئے کھانا کھانے کے لیے تو اس وقت کے یو پی کے وزیر اعلیٰ تھے تیواری جی۔ تو جب کھانے پر آئے تو کہہ رہے ہیں کہ تیواری جی آئیے ہماری تہذیب کے مطابق کھانا کھائیے۔ کیا استعمال کیا تھا؟ ہماری تہذیب کے مطابق کھانا کھائیے۔ ہماری تہذیب یہ ہے کہ دسترخوان بچھایا جائے، تہذیب یہ ہے کہ زمین پر اطمینان سے بیٹھا جائے، پھر اس کے بعد کھانا کھایا جائے۔ یہ سلیقہ ہے۔ اب دونوں سلیقے ختم ہو گئے۔ دسترخوان کا تو رواج خیر ہے، لیکن بیٹھنے کا رواج اب ختم ہو گیا، کیونکہ اب آدمیوں کی مشابہت جانوروں سے زیادہ ہونے لگی ہے۔ وہ کھڑے کھڑے کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ لڑکی والے کے یہاں لسٹ بھیج دیں گے، ہم کو جہیز میں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ جو نہیں چاہیے ساری چیز کی لسٹ ہوتی ہے، جو یہ چاہیے کہ کھانا بیٹھ کر کے ہم کو کھانے کا انتظام دیجئے، وہ نہیں کہیں گے۔ اچھا، بہت ساری جگہوں پر انتظام ہوتا بھی ہے کھانے کا، لیکن تب بھی کھڑے کھڑے کافی مار رہے ہیں، کھڑے کھڑے گلگپا مار رہے ہیں، چالو کیے ہوئے ہیں آرام سے، کرسی لگی ہے لیکن وہ ایک عادت بنی ہوئی ہے، ہاتھ میں لیے ہیں مارے جا رہے۔ کتنا برا لگتا ہے کھڑے کھڑے آدمی کھاتا ہے۔ اگر جہاں آپ لسٹ پکڑا رہے ہیں کہ بھائی کھانا بہت اچھا ہونا چاہیے، وہاں یہ بھی ان کے کان میں بات ڈال دیجئے کہ بھائی سب چیز ٹھیک ہونا چاہیے، تو ہم لوگ تہذیب والے آدمی ہیں، بیٹھنے کا بھی انتظام تھوڑا کھانے پر کروا دیجئے گا کہ ہم لوگ کھانا بیٹھ کر کے کھائیں۔ تو یہ چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر جو الفاظ ہے کہ علی خوان، کہ میز اور ٹیبل پر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ خوان کہتے ہیں تانبے کا ایک بڑا سا تھال ہوتا تھا، اور اس تھال کے نیچے
کرسی تانبے کی بنی ہوتی تھی، کرسی کا جو پایا ہوتا تھا وہ 1 ہاتھ اونچا ہوتا تھا، 1 ہاتھ اونچا، اور پھر وہ بڑے لوگوں کے سامنے کھانے کو پیش کیا جاتا تھا تاکہ وہ زمین پر بیٹھے اور اس پر سے کھانا کھائیں، تاکہ ان کو جھکنا نہ پڑے کھانے کے وقت میں، جھکنا نہ پڑے کھانے کے وقت میں۔ یہ شان سے اس وقت میں کھانا کھاتے تھے۔ زمانہ جیسے جیسے گزرتا گیا، آگے بڑھتا گیا، تو اب لوگوں نے ایسا کپڑا پہننا شروع کر دیا، جینس پینٹ، اور اتنا ٹائٹ کہ ان کو بیٹھنے میں ہی نہیں بنا۔ تو میز تو باقی رہا، میز کو تھوڑا اور اوپر کر دیا گیا، کرسی سائڈ سے لگا لیے۔ اب زمین پر تو نہیں بیٹھتے، کرسی سائڈ سے لگا لیے۔ تو اب یہاں سے رواج چل پڑا میز اور کرسی کا، کہ اب کرسی پر ہم بیٹھنے لگے اور میزوں پر بیٹھنے لگے۔ تو کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان، آپ میز اور ٹیبل پر کھانا نہیں کھاتے تھے، ولا سکرجا، اور نہ ہی چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں۔ طریقہ یہ ہے کہ اگر آدمی ایک ساتھ کھا رہا ہے تو پھر الگ الگ، جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں، آپ کا پلیٹ الگ ہے، ان کا پلیٹ الگ ہے، ان کا پلیٹ الگ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ 2-4 آدمی جو ہے ایک ساتھ بیٹھ کر کے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھائے، یہ طریقہ ہے۔ یہ طریقہ مضبوطی سے جماعت والے لوگ پکڑے ہوئے ہیں۔ جی، جماعت والے لوگ جو ہے اس سنت کو زبردست انداز میں پکڑے ہوئے ہیں۔ اور تو یہی طریقہ ہے کہ ہر آدمی اپنا اپنا جو ہے الگ الگ نہ لے کر کے سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو اب الگ الگ جو ہم لوگ لے کر کے بیٹھ کر کے کھاتے ہیں تو کہا یہ حرام بھی نہیں ہے لیکن سنت بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے لیکن سنت بھی نہیں ہے۔ ولا سکرجا، اور نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی تشتریوں میں جو ہے کھانا کھاتے تھے۔ ولا خبز لہ مرقق، اور آپ کے لیے چپاتی بھی نہیں پکائی گئی۔ چپاتی جو بنتی ہے تو باریک آٹے سے بنتی ہے، اور اس وقت میں باریک آٹا چھلنی تھا کہاں، چھلنی تو تھا ہی نہیں۔ اب جو تھا وہ کیا تھا، جو تھا اسی کو پیس کر کے پھونک مار دیا اور اسی سے پھر کھانا بنتا تھا، روٹیاں بنتی تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سادگی والا زمانہ تھا، وہ سادگی والا زمانہ تھا، سادگی والا مزاج تھا، معاشرہ سادہ تھا۔ اور آج بھی جو لوگ سادے میں چل رہے ہیں وہی اطمینان سے جی رہے ہیں، اور انہی کے دل کو جو ہے سکون ہے۔ اور جو تھوڑا سا تکلف کرتے جا رہے ہیں، پر تکلف بنتے جا رہے ہیں، وہ اتنے پریشان ہیں، کیونکہ اب جتنا آگے بڑھائیں گے تو اتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو پھر یونس نے پوچھا، فقلت لقتادہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ میز ٹیبل پر کھاتے تھے، نہ چھوٹی چھوٹی تشتریوں میں کھاتے تھے، نہ آپ کے لیے روٹی پکائی جاتی تھی، تو اس زمانے کے لوگ کھاتے کس طریقے سے، کھانا کس طریقے سے رکھ کر کے کھاتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، فعلی ما کانوا یاکلون قال علی ہذہ السفر، کہ یہ دسترخوان بچھا دیا جاتا تھا، اس زمانے میں تو چمڑے کا ہوتا تھا، دسترخوان بچھا دیا جاتا تھا اور اطمینان سے لوگ بیٹھ کر کے اس پر کھانا کھاتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسلامی تہذیب یہ ہے کہ انسان دسترخوان بچھائے۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دسترخوان پر اگر کھانا گر جائے، لقمہ گر جائے، تو اس کو اٹھا کر کے آدمی کھا سکتا ہے، اس کو اٹھا کر کے آدمی کھا سکتا ہے۔ صاف ستھرا دسترخوان ہے، لگتا بھی ہے کہ آدمی ہاں سلیقہ مند آدمی ہے، دسترخوان بچھائے کھا رہا ہے۔ اور سیدھے زمین پر رکھ کر کے کھانا چالو کر دے، دیکھیں کتنا ایسا لگ رہا ہے بھیکاری ہے، نہ سلیقہ ہے نہ کچھ ہے، بس ایسے ہی زندگی گزار رہا ہے، وہ خراب بھی لگتا ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے۔